البرٹ آئنسٹائن کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ آئنسٹائن کا سر عام بچوں کی نسبت بہت بڑا اور بد شکل تھا۔ خوش قسمتی سے شروع کے کچھ ہی ہفتوں میں ان کا سر نارمل ہو گیا، لیکن پریشانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ البرٹ کے پیرنٹس کو لگتا تھا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ عام طور پر بچے 1 سے 2 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آئنسٹائن نے 4 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں بھی وہ ٹھیک سے نہیں بول پاتے تھے۔ جب انہیں کچھ بولنا ہوتا وہ کئی بار ایک سینٹنس کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرتے اور تب جا کر بول پاتے تھے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، بہت سے لوگوں نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب البرٹ 5 سال کے تھے تو ان کے فادر نے ان کو ایک سمپل پاکٹ کمپاس گفٹ کی۔ البرٹ کو وہ پاکٹ کمپاس بہت پسند آئی۔ وہ ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھتے اور ایکسپیریمنٹ کیا کرتے۔ پھر یہیں سے شروعات ہوئی آئنسٹائن کے سائنسی جنون کی۔ البرٹ کو وائلن بجانے کا بہت شوق تھا۔ 6 سال کی عمر میں انہوں نے وائلن بجانا شروع کیا اور ساری عمر اپنے اس شوق کو جاری رکھا۔ وہ اسکول میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کے گریڈز ہائی ہونے کی وجہ سے وہ کلاس کے ٹاپر تھے، لیکن ایسا صرف میتھ اور سائنس کے سبجیکٹس میں تھا۔ باقی سبجیکٹس میں وہ ہمیشہ فیل ہوتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی آئنسٹائن نے خود کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے بغیر کسی ٹیچر کے خود کو جیومیٹری سکھائی اور 15 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے کیلکولس میں مہارت حاصل کی، لیکن انہیں ٹیچرز کے نظم و ضبط اور کاٹ دار لہجے سے سخت نفرت تھی۔ ٹیچرز کی طرف سے سمجھائی جانے والی ایک بھی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ ٹیچر سے بہت عجیب و غریب کویسچنز کیا کرتے تھے، جس بات پر ان کے ٹیچرز چڑ جاتے، اور اسی بات پر بہت سے ٹیچرز آئنسٹائن کو لائک نہیں کرتے تھے۔ میتھ اور سائنس کو چھوڑ کر وہ ہر سبجیکٹس میں فیل ہو جایا کرتے اور اسی وجہ کو بنیاد بنا کر ان کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ آئنسٹائن کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب ان کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ اتنے قابل بھی نہیں تھے کہ ان کو کوئی جاب مل جائے جس سے ان کا فیوچر سیکیور ہو سکے۔ انہی دنوں ملکی حالات کی وجہ سے ان کو اپنے ملک جرمنی کو چھوڑنا پڑا۔ ادھر آئنسٹائن نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنی اسٹڈی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے سوئس فیڈرل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا، لیکن تیاری نہ ہونے کے باعث وہ انٹرنس ایگزام میں فیل ہو گئے۔ انہوں نے دوسری بار پھر اس انسٹی ٹیوٹ میں اپلائی کیا اور اس بار انہوں نے ایگزام پاس کر لیا۔ ان کی کلاس کے سیکشن میں صرف 6 اسٹوڈنٹس تھے، جن میں ایک اسٹوڈنٹ ملیوا میرج تھی، جس سے فیوچر میں انہوں نے شادی کی۔ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد تقریباً 10 سال تک انہیں کہیں بھی جاب نہیں ملی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ البرٹ بہت ذہین ہے، لیکن ان کے جارحانہ رویے سے ہر کوئی پریشان رہتا تھا اور اسی وجہ سے کوئی انہیں اچھی جاب ریکمینڈ کرنے سے گریز کرتا تھا اور کوئی بھی ادارہ انہیں جاب کے لیے ہائر نہیں کرتا۔ لیکن آئنسٹائن کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی تو انہیں ایک آفس میں کلرک کی جاب مل گئی اور وہ انہیں بہت پسند بھی آئی۔ آئنسٹائن کو یہ جاب اس لیے بھی بہت پسند تھی کہ جاب کے دوران ان کے پاس اسٹڈی کرنے اور ریسرچ کرنے کے لیے کافی ٹائم بچ جاتا تھا، اور اسی دوران انہوں نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جیسی موسٹ امپورٹنٹ تھیوریز اور دنیا کی سب سے فیمس ایکویشن کو تیار کیا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا، لیکن آئنسٹائن اس کو 11 سال بعد تک بھی ریسیو نہیں کر سکے۔ البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کے سب سے فیمس فزسسٹ بن چکے تھے۔ ان کی ریسرچ نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں اور وہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی اسپیشل ٹیلنٹ نہیں ہے۔ میں جب ایک کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہوں تو میں اس کام کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو جانیے اور اس پر محنت کیجیے، اور یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو کس طرح سے اپنا ٹیلنٹ بناتے ہیں۔ راستے میں ملنے والی ناکامیوں یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے کبھی نہ گھبرائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو انسان غلطیاں نہیں کرتا وہ کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ غلطی کر کے ہمت ہارنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھنا ہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ جو انسان غلطیاں نہیں کرتا وہ کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ غلطی کر کے ہمت ہارنے کی بجائے
اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھنا ہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ بار بار ناکام ہو کر ہار ماننے کے بجائے نئے جذبے کے ساتھ شروعات کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں، جتنا ہو سکے بہتر بننے کی کوشش کریں، ایسی شخصیت بنیں جس پر آپ خود بھی فخر کر سکیں اور آپ دوسروں کو بھی انسپائر کر سکیں۔